وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ المبارک کی برکتیں اپنے وجود میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رجب کی 13 تاریخ ہے اور آج کے دن کو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ایک خاص آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت علی شیر خدا کی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. حضرت علی شیر خدا کون ہیں؟ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ دین اسلام ان کو حضرت علی شیر خدا کہا جاتا ہے. حضرت علی کون ہیں کہ جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا ہے اور جن کی دشمنی کو حضور نے اپنی دشمنی قرار دیا ہے. حضرت علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور جن کا بغض اور عناد منافقت کی علامت ہے. حضرت علی شیر خدا وہ ہیں کہ جن کے ساتھ حضور نے اپنی سب سے لاڈلی اور سب سے عظیم بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کروایا ہے. حضرت علی کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تھے. گھر والوں نے بڑی کوشش کی مگر حضرت علی اپنی آنکھ نہیں کھولتے. ماں پریشان ہوئی، باپ پریشان ہوا کہ کہیں ہمارا بیٹا نابینا تو نہیں ہے یا ہمارے بیٹے کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں. گھر والے پریشان ہوئے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے. آپ نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی گود میں اٹھایا اور گڑتی دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر کھجور نکالنا چاہی مگر اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت حضور کی جیب میں کھجور نہیں تھی. تو پھر حضور نے اپنے لعاب کے ساتھ حضرت علی کو گڑتی دی. جب آپ کو گڑتی ملی تو فٹ سے حضرت علی نے آنکھیں کھولی اور چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں تو مشاہدہ یہ ہے
کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یا اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے یا اپنی دادی کا یا نانی کا چہرہ دیکھتا ہے یا اپنی خالہ کو دیکھے گا یا اپنی دائی کو دیکھے گا، مگر حضرت علی کی شخصیت اتنی باکمال شخصیت ہے کہ آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد آپ کی آنکھ نے سب سے پہلے نہ اپنی ماں کو دیکھا، نہ اپنی خالہ کو دیکھا، نہ اپنی دادی یا نانی کو دیکھا۔ حضرت علی دنیا میں آئے ہیں اور آنکھیں کھول کے سب سے پہلے چہرہ کسی کا دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے۔ حضور کے چہرے کو حضرت علی شیر خدا نے سب سے پہلے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو 3 سال تک، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا تو 3 سال تک اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے سب کے سامنے دین کی تبلیغ نہیں کرنی، چونکہ مکہ کے کافر زیادہ تھے اور مسلمان بہت تھوڑے سے تھے۔ 3 سال تک حضور اللہ کے حکم کے مطابق الگ الگ ایک ایک بندے کے پاس جا کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب وہ وقت آیا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، خاندان کے جو سیانے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے گھر میں جمع کریں اور ان کو دین کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، اللہ کا حکم آیا ہے، جاؤ میرے خاندان کے قریبی لوگوں کو دعوت دے کر آؤ۔ حضرت علی گئے، ابو لہب کو بھی دعوت دی، ابو سفیان کو بھی دعوت دی، حضرت عباس کو بلایا، حضرت حمزہ کو بلایا۔ سارے لوگ جب حضور کے گھر میں جمع ہو گئے تو حضور نے ان سے خطاب کر کے پہلے یہ کہا کہ اے میرے خاندان والو، اے میری برادری والو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے تو بتاؤ کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے ہمارے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اس بات کا بغیر دیکھے یقین کریں گے، اس لیے کہ جب سے تو نے ہوش سنبھالی ہے تب سے لے کے آج تک ہم نے جب بھی تمہیں دیکھا ہے سچی بات کرتے ہی دیکھا ہے، جب بھی ہم نے تمہاری زبان کو بولتے ہوئے دیکھا ہے تو کبھی ہم نے تمہاری زبان کے اوپر جھوٹ نہیں سنا، جب بھی تم بولتے ہو سچی بات کرتے ہو۔ تو اگر تم یہ کہو کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ کرنے لگا ہے تو ہم بغیر دیکھے آپ کی اس بات کا یقین کر لیں گے۔ حضور نے جب یہ بات کر لی تو اب حضور نے اگلی اور اصل بات کی جس کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، اے میرے گھر والو، جب تم مجھے صادق سمجھتے ہو، امین سمجھتے ہو، مجھے سچا سمجھتے ہو تو پھر غور سے سنو، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کل جہانوں کے لیے ختم نبوت کا تاج عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، میرے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر اللہ کا پیغام اترتا ہے، تو میری دعوت تمہیں یہ ہے کہ آؤ ان بتوں کو چھوڑو اور خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو، دین اسلام کو قبول کرو، یہ سچا دین ہے، قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، مجھے نبی مان لو اس لیے کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں، اور اس احکم الحاکمین کو رب سمجھو
اس لیے کہ وہ رب سب سے سچا رب ہے، خدا وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ۔ جب حضور نے انہیں دین کی دعوت دی تو جتنے لوگ آئے تھے ان سب نے حضور کا انکار کیا، کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے حضور کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی اور کہا اے محمد بن عبداللہ، کیا تم نے اسی لیے ہماری دعوت کی تھی کہ تم ہماری بے عزتی کر سکو؟ تم ہمارے دین کو برا کہہ رہے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو، تو اپنے گھر میں بلا کے ہماری بے عزتی کر رہے ہو۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری بے عزتی نہیں کر رہا، میں تو تمہیں دین اسلام کی طرف بلا کے تمہیں صراط مستقیم پہ چلا کے میں تو تمہیں جنت میں داخلہ عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس میں تمہاری عزت کی بات ہے، تمہاری بھلائی کی بات ہے، تمہاری کامیابی کی بات ہے۔ الغرض ان میں سے کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور وہ سارے واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قلب اقدس دکھا اس لیے کہ خاندان والوں کے اوپر، برادری والوں کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ کوئی مشن لے کر گھر سے نکلے اور اس کی برادری اور اس کے خاندان کے 10 20 50 60 بندے اس کے ساتھ ہوں تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میرا خاندان میرے ساتھ ہے، میری برادری والے میرے ساتھ ہیں۔ مگر حضور نے جب یہ دیکھا کہ کسی ایک نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، کسی ایک نے بھی میرا کلمہ نہیں پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے۔ جب حضور پریشان ہوئے تو کیا ہوا، ایک کونے میں حضرت علی شیر خدا بھی کھڑے تھے، اور اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال کے قریب تھی۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ میرے حضور پریشان ہیں تو حضرت علی اس کونے سے کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی پتلی ہیں، میرا قد بھی چھوٹا ہے، میری آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا ہے، مگر حضور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، انا حافظو کا انا ناصرو کا، حضور جب تک میری زندگی باقی ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی مدد بھی کرتا رہوں گا، میں آپ کی حفاظت بھی کرتا رہوں گا، حضور میں آپ کی مدد بھی کرتا رہوں گا، میں آپ کا ساتھ بھی دوں گا، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ اور پھر حضرت علی نے یہ وعدہ کتنا سچا کر کے دکھایا ہے، بدر سے لے کر احد تک، اور احد سے لے کر خیبر تک، اور خیبر سے لے کر خندق تک، ہر جگہ جس صحابی کی تلوار سب سے زیادہ چمکی ہے وہ تلوار کوئی اور نہیں، ذوالفقار حیدری حضرت علی کی تلوار نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ اور جب تک حضور کہ یہ عظیم صحابی حضرت علی زندہ رہے، اپنی تلوار اسلام کے دفاع میں چلاتے رہے، اور جب حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کے بعد آپ کی اولاد نے اپنے باپ کے اس وعدے کو کس طرح پورا کر کے دکھایا ہے۔ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین شہید ہوئے، آپ بیٹے ہیں حضرت علی شیر خدا کے، امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے، آپ کے بھانجے شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، تو حضرت علی نے جو وعدہ کر کے دکھایا تھا اس وعدے کو آپ کی اولاد نے سچا کیا، اس لیے کہ نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو باپ کے نیک مشن کو آگے لے کے چلتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے جو وعدہ کیا تھا 10 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ، حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، حضور میں آپ کے دین کا دفاع کروں گا، حضرت علی کی زندگی میں بھی آپ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا، اور جب شہید ہو گئے تو میدان کربلا کے اندر آپ کی ساری اولاد نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھا دیا۔
اور یاد رکھیں پوری اسلام کی تاریخ میں حضرت علی کے خاندان نے جتنی قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں اور کسی خاندان نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں۔ میں پورے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے اور پھر آپ کی اولاد حضرت امام حسین اور پھر ان کی ساری اولاد، جس طرح اس پورے خاندان نے دین اسلام کی خدمت کی ہے اور کسی خاندان نے اتنی خدمت نہیں کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی جو والدہ ہے نا حضرت فاطمہ بنت اسد، چونکہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی انتقال کر چکے تھے۔ 6 سال عمر ہوئی تو حضور کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا۔ عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ میرا یتیم پوتا ہے، اس کی پرورش اے ابو طالب تم نے کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم 8 سال کے تھے کہ آپ حضرت علی کے گھر میں آ گئے، اور حضرت علی کی والدہ اور والد نے پھر حضور کی تربیت کی، حضور کی پرورش کی، حضور کو پال پوس کے جوان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور حضرت علی کی والدہ کو چچی نہیں کہا کرتے تھے بلکہ اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور حضرت علی کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے حضرت علی کی امی جان کا، حضرت علی کی والدہ محترمہ کا، تو دیکھیں حضور نے کتنا نوازا ہے اپنی چچی کو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، قبر تیار ہوئی، تو آپ کی والدہ کو قبر میں رکھنے سے پہلے حضور اس قبر میں تشریف لے گئے، قبر کے اندر حضور اترے، اور صرف حضور اترے نہیں، حضور حضرت علی کی والدہ کی قبر میں لیٹے ہیں، اور لیٹ کر حضور نے کروٹیں بدلی ہیں قبر میں، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ، گویا اپنے وجود کے ساتھ آپ اس قبر کو برکتیں عطا کر رہے ہیں۔ اور حضور نے دعا کی، قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، اس قبر میں جس عورت کو دفن کیا جا رہا ہے وہ صرف علی کی ماں نہیں لگتی، اے باری تعالیٰ وہ میری بھی ماں لگتی، وہ صرف علی کی والدہ نہیں، وہ میری بھی والدہ ہے۔ اے میرے رب تو جانتا ہے کہ اس خاتون نے کس طرح تیرے نبی کی خدمت کی ہے، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، دعا میں کر رہا ہوں کہ میری ماں کی اس قبر میں اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اپنے کرم اور اپنے فضل والا معاملہ فرما دے۔ اور حضور نے لیٹ کر دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر والوں کے اوپر بھی اپنا خاص کرم نازل فرما دیتا ہے۔ تو حضور کی والدہ کے ساتھ، حضرت علی کی والدہ کے ساتھ حضور نے کس طرح پیار کا اور وفا کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں، آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، مگر 3 بڑے خاص پہلو ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی سیرت کا جو ایک بڑا عظیم پہلو ہے وہ ہے آپ کی ولایت، ولایت علی، حضرت علی شیر خدا کی ولایت، آپ کا ولی ہونا۔ دوسری آپ کی صفت ہے آپ کی شجاعت، بہادری، شجاعت علی۔ اور تیسری صفت جو ہمیں حضرت علی شیر خدا کی زندگی میں نظر آتی ہے نا، وہ ہے آپ کا علم، علمیت علی، ولایت علی، شجاعت علی اور علمیت علی۔ حضرت علی کی ولایت، حضرت علی کی شجاعت اور حضرت علی کا علم، ان تینوں صفتوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کی ولایت کتنی عظیم ولایت ہے۔ اس وقت جتنے روحانی سلسلے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ بیعت ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں، کسی
سید زادے کے ہاتھ میں کسی بہت بڑی درگاہ میں بہت سارے لوگ بیعت کرتے ہیں، تو اس وقت روحانیت کے جتنے سلسلے ہیں، یعنی کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی جنیدی ہے، یہ روحانیت کے جتنے سلسلے ہیں، ان سارے سلسلوں کو فیض جہاں سے مل رہا ہے وہ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ سے فیض مل رہا ہے۔ یہ جو جتنے سلسلے ہیں، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، نقش بندی، مجددی سلسلہ، ان سارے سلسلوں کو فیض پہنچ رہا ہے تو بارگاہ علی سے فیض پہنچ رہا ہے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی اپنی مکتوبات شریف میں جگہ جگہ لکھتے ہیں، بڑی اہم بات حضرت مجدد پاک کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کی امت میں جو بھی ولی ہے، غور کیجئے گا، حضرت مجدد الف ثانی کا فتویٰ، آپ کہتے ہیں کہ حضور کی امت میں جو ولی بنتا ہے، جب تک وہ اپنے دل میں حضرت علی کی محبت کو پیدا نہ کر لے اور حضرت علی شیر خدا کو اپنا ولی نہ مان لے، تب تک اللہ اس مسلمان کو ولایت کا نور عطا ہی نہیں فرماتا ہے۔ گویا حضرت مجدد پاک یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں جب تک وہ حضرت علی کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے ولی ہیں، جتنے غوث ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے نوجبا ہیں، جتنے نقبا ہیں، الغرض ان سارے ولیوں کو فیض پہنچ رہا ہے تو بارگاہ علی سے ولایت کا فیض پہنچ رہا ہے، حضرت علی سے ان کو ولایت کا فیض پہنچ رہا ہے۔ آج ایک فرقہ ہے جو اپنی اذان، ان کی اذان بھی الگ، کلمہ بھی الگ، نماز بھی الگ، وہ اپنی اذان میں پڑھتا ہے علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ یقیناً حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، مگر حضرت علی کا مقام کوئی بیان کرتا ہے تو وہ مسلک اہل سنت و جماعت والے بیان کرتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی صرف اللہ کے ولی ہیں، علی ولی اللہ، حضرت علی صرف اللہ کے ولی ہیں۔ یقیناً حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، مگر صرف ولی نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی جس مومن کی طرف محبت سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ اس مومن کو بھی نگاہ علی کے صدقے ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارا تو تو حضرت علی شیر خدا کی ولایت اتنی اعلیٰ ولایت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ولی بن جاؤں تو حضرت علی شیر خدا کی محبت دل میں پیدا کریں، انہیں اپنا رہبر مان لیں، اپنا ہادی، اپنا مرشد مان لیں۔ اور کیوں؟ اس کی دلیل سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو آپ نے سنا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں حضرت علی کی ذات کے اوپر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، آپ نے اعلان کیا کہ سارے صحابہ کو جمع کیا جائے۔ تو جس مقام کے اوپر جمع کیا گیا اسے غدیر خم کا مقام کہتے ہیں، غدیر خم۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا مضبوطی سے اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، اے باری تعالی، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو علی کو دشمن سمجھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے مجھے بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ اور پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حضور نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا لگتا ہے۔ اور یہاں مولا کا مطلب دوست ہے، محبوب ہے،
اپنا سردار ہے مولا کا مطلب، تو گویا حضور نے فرمایا جو جو مجھے محبوب سمجھتا ہے اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ میرے ساتھ میرے علی کو بھی اپنا محبوب نہ بنا لے۔ جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا جب تک وہ میرے ساتھ میرے علی سے بھی محبت نہ شروع کر دے۔ تو یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ تو حضرت علی کی ولایت اتنی اعلیٰ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے دل میں حضرت علی کے پیار کو، ان کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہیں کر لیتا ہے۔ دوسری صفت حضرت علی شیر خدا کی زندگی میں جو ہمیں ممتاز نظر آتی ہے وہ ہے حضرت علی کی شجاعت۔ کون سی صفت ہے حضرت علی کی؟ بولیں، حضرت علی کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا طاقتور ہونا، آپ کا مضبوط ہونا، آپ کا بہادر ہونا۔ اور حضرت علی شیر خدا کتنے بہادر تھے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، غور کریں۔ بدر کی لڑائی میں دشمن کے 70 کافر مارے گئے۔ کافروں کے کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے؟ 70 کافر۔ اور ان 70 کافروں میں سے 22 کافر ایسے تھے جن کو اکیلے حضرت علی نے اپنی تلوار سے کاٹ کے علیحدہ کیا تھا۔ 70 میں سے 22 کافر اکیلے حضرت علی نے واصل جہنم کی ہے۔ اور احد کی لڑائی میں 21 کافر مارے گئے، اور ان 21 کافروں میں سے 7 بے ایمان بدبخت ایسے تھے جن کو اکیلے حضرت علی نے اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا ہے۔ کتنی شجاعت والی ذات ہے حضرت علی شیر خدا کی۔ حضرت علی کی بہادری کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بڑا معروف واقعہ، مشہور واقعہ آپ سن لیجئے۔ جب غزوہ خندق ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں مکے والے اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو، ارد گرد کے قبیلوں کو جمع کر کے یک مشت انہوں نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا۔ نبی پاک کو پتہ چلا، آپ نے مشورہ کیا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے تجویز دی، حضور میری تجویز یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ خندق کا کیا مطلب؟ کہ چوڑے چوڑے اور گہرے گہرے گڑھے کھود دیے جائیں، نہ وہ پار کر سکیں گے نہ وہ ہمارے پاس آ سکیں گے۔ اور پھر حضور نے حکم دیا، خندق کھودی گئی کئی دن لگا کر اور کئی راتیں لگا کر، اور یہ وہی خندق تھی جس خندق میں حضور خود بھی کدال پکڑ کے اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، اور حضور نے اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، یہ وہی غزوہ خندق ہے۔ تو خندق تیار ہو گئی، دشمن آیا، وہ حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی خندق انہوں نے آج سے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ وہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے، چونکہ چوڑائی بڑی تھی، پار نہیں کر سکتے تھے، نیچے گر جاتے تھے۔ جب نیچے گرتے تھے تو وہ گہری اتنی تھی، اوپر نہیں آ سکتے تھے، اور پھر مسلمان تیر مار کے انہیں ہلاک کر دیتے تھے۔ ایک جگہ سے خندق تھوڑی کم چوڑی تھی۔ دشمن کا ایک بڑا بہادر آدمی جس کا نام عمر ابن عبد ود تھا، بڑا بہادر تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے سے بھگا کے لایا، اس کی لگامیں پکڑی، چھلانگ لگائی گھوڑے کی، اور وہ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے خندق پار کر لی اور وہ مسلمانوں کے خیمے کی طرف آنے لگا تو تھا بڑا بہادر، اور آ کر اس نے اعلان کیا، کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ اے مسلمانوں، ہے کوئی تم میں اتنی طاقت والا جو میرا مقابلہ کرے؟ اور عمر ابن عبد ود اتنا بہادر تھا، اس کے بارے میں معروف تھا کہ اگر اس کے مقابلے میں 1000 بندہ بھی آ جاتا نا، 1000 بندہ، اور یہ اکیلا سب سے لڑائی کرتا، اکیلا، تو تھکتا نہیں تھا، اکتا نہیں تھا، اکیلا بندہ 1000 بندوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اتنا مضبوط اور اتنا جنگی آدمی تھا۔ آ کر اس نے دعوت مبارزت دی، ہے کوئی تم میں طاقتور، ہے کوئی تم میں شجاع جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی شیر خدا اٹھے، نبی پاک کے پاس آئے، اجازت مانگی،
حضور اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا اے علی دشمن بڑا طاقتور ہے، میں تمہیں ایسے نہیں بھیجوں گا۔ حضور نے اپنی جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے حضور نے وہ اتار کے حضرت علی کے سر کے اوپر رکھی، اور حضور نے اپنی تلوار حضرت علی شیر خدا کو دی، اور دعاؤں کے سائبان میں حضور نے حضرت علی کو روانہ کیا۔ جب حضرت علی گئے نا اس کے مقابلے میں، اور اس نے حضرت علی کو دیکھا تو وہ مذاق کرنے لگا، چونکہ حضرت علی کا وجود دبلا پتلا تھا، جسمانی طور پہ بڑے دبلے پتلے اور کمزور نظر آتے تھے، تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا اے علی میں تیرے ساتھ دو وجہ سے لڑائی نہیں کروں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تیرا باپ جو تھا نا ابو طالب، وہ میرا یار تھا، وہ میرا دوست تھا، تو میرا بھتیجا لگتا ہے تو اپنے بھتیجے کو تو میں نہیں نہ ماروں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اے علی تو ایک بچہ ہے، اور میں عرب کا مشہور جنگجو ہوں، میں بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا۔ کل کو لوگ میرے اوپر تانا ماریں گے کہ اس نے ایک بچے کو ہلاک کر دیا، اے علی جا کے کسی اور کو بھیج۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو اب آپ گرجے، پھر جس طرح گرجنے کا حق ہوتا ہے، اور حضرت علی نے کہا، اس وقت آپ نے یہ مشہور شعر کہے، آپ نے کہا اے عمر ابن عبد ود مجھے بچہ نہ سمجھو، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر کرار رکھا ہے، میں حیدر کرار ہوں، مجھے بچہ نہ سمجھو، میں ابو طالب کا لخت جگر ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور میری رگوں میں بنو ہاشم کا خون دوڑ رہا ہے، ذرا میدان میں ابھی پتہ چل جائے گا کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت مقابلہ ہم نے آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کبھی عمر ابن عبد ود کی تلوار چمکتی ہے، کبھی حضرت علی کی تلوار چمکتی ہے، کبھی آپ غالب آتے ہیں، کبھی دشمن غالب آتا ہے، کبھی وہ آپ کو نیچے گرا لیتا ہے، کبھی حضرت علی اس کو نیچے گرا لیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل دھڑکنے لگے، الغرض اتنی شدت کی لڑائی ہوئی کہ گرد و غبار اٹھا، مٹی اٹھی، ہمیں نظر نہیں آتا تھا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، ہمیں نظر نہیں آتا تھا علی کون ہے اور دشمن کون ہے۔ پھر حضور نے اس وقت دعا مانگی، اور حضور نے دعا مانگی اے باری تعالیٰ آج کل اسلام کا مقابلہ کل کفر کے ساتھ ہے۔ دیکھیں حضرت علی کا مقام، حضور نے حضرت علی کو کل اسلام سے تعبیر کیا، کہا اے باری تعالیٰ آج کل اسلام کا مقابلہ کل کفر کے ساتھ ہے، مولا کرم کر دے اور میرے علی کو اس لڑائی میں فتح عطا فرما دے، مولا میرے علی کو اس لڑائی میں کامیابی عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل دھڑک رہے تھے، ادھر حضور نے دعا مانگ کے ہاتھ نیچے کیے، ہم نے دیکھا کہ گرد و غبار ذرا کم ہوا۔ کیا منظر آپ نے دیکھا کہ حضرت علی نے دشمن کو نیچے لٹا رکھا ہے، اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کر حضرت علی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، اور اپنی تلوار کے ساتھ دشمن کا سر اس کے جسم سے کاٹ کے علیحدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کامیابی دے دی، فتح دے دی۔ اور جب حضرت علی واپس آئے حضور اتنا خوش ہوئے، حضور نے کھڑے ہو کر حضرت علی کا استقبال کیا اور کہا کہ اے علی آج تیری تلوار کا ایک وار تیری زندگی کی ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ درجہ رکھنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے علی جب تیری تلوار چل رہی تھی ادھر ہم دعا کر رہے تھے، ادھر آسمان کے نورانی فرشتے بھی تیری کامیابی کے لیے رب سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ حضرت علی کی شجاعت ہے، یہ حضرت علی کی طاقت ہے، یہ حضرت علی کی بہادری ہے۔ آپ کی سیرت کی تیسری خوبی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حضرت علی شیر خدا کا علم۔ حضرت علی کا علم کتنا وسیع تھا، آخری بات سنیں، حضرت علی کا علم کتنا وسیع علم تھا، آپ نے اعلان کر رکھا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کا اعلان تھا، کیا اعلان تھا حضرت علی کا؟ آپ کا اعلان تھا سالونی اما شئتم، لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آج کے دور میں بہت بڑا شیخ القرآن، بہت بڑا عالم دین، وہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا کہ جو مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اس لیے کہ دین ایک سمندر کی طرح ہے، اس میں غوطے بھی لگتے ہیں، اس میں بندہ پار بھی ہوتا ہے۔
تو دین کا کل علم کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر تاریخ اسلام میں بلکہ کل کائنات کی تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک ہستی مدینے والے آقا کی ہستی ہے اور دوسری ہستی حضرت علی شیر خدا کی ہستی، جنہوں نے دعویٰ کیا جو مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، نماز کا مسئلہ پوچھو، روزے کا پوچھو، زکوٰۃ کا پوچھو، حج کا پوچھو، جہاد کا پوچھو، میراث کا پوچھو، دنیا کا مسئلہ پوچھو یا دین کا مسئلہ پوچھو، مسئلہ پوچھنا تمہارا کام ہے اور جواب دینا علی شیر خدا کا کام۔ یہ حضرت علی کا اعلان تھا، یہ حضرت علی کا دعویٰ تھا۔ اور پتہ ہے حضرت علی کو یہ علم ملا کہاں سے تھا؟ کسی نے پوچھا علی اتنا بڑا دعویٰ بتاؤ علم ملا کہاں سے ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور نے مجھے بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، غور سے سنیے گا ذرا، جب حضور نے مجھے بھیجا یمن کا گورنر بنا کر تو حضور نے مجھے کہا اے علی گورنر بن کے جا رہے ہو، تمہارے پاس بڑے مسئلے آئیں گے، دین کے بھی مسئلے آئیں گے، دنیا کے مسئلے آئیں گے، سیاست کے مسئلے آئیں گے، علی کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت علی نے عرض کی حضور میرے پاس تو کچھ نہیں، آپ دعا کر دیں اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ پھر حضور نے دعا مانگی، کتنی خوبصورت دعا، حضور نے دعا مانگی اللہم اہدی قلبا وثبت لسانا، اے باری تعالیٰ میں علی کو بھیج رہا ہوں گورنر بنا کر اور تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے علی کی زبان کو بھی کامل کر دے، میرے علی کے دل کو بھی کامل کر، میرے علی کے دل کو بھی کامل کر، اس کی زبان کو بھی کامل کر۔ اور حضرت علی کہتے ہیں ضرب یدہ علی صدری، پھر حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے کے اوپر پھیرا اور مس کیا، بس حضور کے ہاتھ مس کرنے کی دیر تھی اور رب سے دعا مانگنے کی دیر تھی۔ اس کے بعد میرے پاس جب بھی کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے مجھے دیر لگتی نہیں، میں مسئلے کا فوری جواب دے دیا کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کی ولایت بھی اعلیٰ، آپ کی شجاعت بھی